اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنستا اور مسکراتا ہوا رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، پھولوں کی طرح ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میں اور آپ ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے دل کی بات صفا کے ساتھ۔ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ رب کا نہیں کہنا ہماری زندگیوں کو کس قدر بڑی مصیبت سے بچا لیتا ہے؟ آج کی کہانی ایک ایسی دعا کی ہے جو قبول تو نہیں ہوئی، لیکن اس کے رد ہونے میں ہی کامیابی تھی۔ آئیے سنتے ہیں ایک اسلامی سبق آموز کہانی۔ پرانے زمانے کی بات ہے جب شہر مٹی کے گھروں سے بنے ہوتے تھے اور لوگ سادہ زندگی جیا کرتے تھے۔ اسی شہر میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام سلمان تھا۔ سلمان بہت محنتی تھا، غریب تھا، دن بھر بازار میں کام کرتا، شام کو تھکا ہارا گھر لوٹ آتا۔ دل میں ایک ہی خواہش تھی، کاش میری زندگی آسان ہو جائے، میں ایک دن بہت امیر آدمی بن جاؤں۔ ایک دن شہر میں ایک قافلہ آیا۔ قافلے کے سردار نے اعلان کیا، جو ہمارے ساتھ سمندر پار تجارت پر چلے گا وہ چند مہینوں میں امیر ہو جائے گا۔ یہ سن کر سلمان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ یہ وہی موقع تھا جس کا وہ برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ اس رات سلمان نے پرانی مسجد میں جا کر سجدہ کیا۔ جلتا ہوا چراغ اور خاموش فضا۔ اس نے دعا مانگی، اے اللہ، اگر یہ سفر میرے حق میں کر دو، آسانی دے دو اور مجھے اس قافلے میں شامل کر دو تو میں آپ کا زندگی بھر شکر گزار رہوں گا۔ اگلے دن سلمان تیاری کے لیے بازار گیا، مگر قافلے والوں نے کہا، ہماری فہرست بھر چکی ہے، تم اب شامل نہیں ہو سکتے۔ سلمان کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ قافلہ تیاری پکڑنے لگا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ سلمان شہر میں ہی رہ گیا، غمگین مگر خاموش۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ ایک دن خبر آئی کہ وہ قافلہ جو روانہ ہوا تھا سمندر میں طوفان کا شکار ہو گیا۔ کشتیاں ٹوٹ گئیں، مال ڈوب گیا اور بہت سے لوگ ہمیشہ کے لیے واپس نہ آ سکے۔ یہ سن کر سلمان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے سوچا، اگر اس کی دعا قبول ہو جاتی، اگر وہ اس قافلے میں شامل ہو جاتا تو آج وہ بھی اس سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا۔ اس رات سلمان نے مسجد میں جا کر دوبارہ اللہ پاک کو سجدہ کیا۔ سجدے میں گرا، لیکن اس بار آنسو شکر کے تھے۔ اس نے کہا، اے میرے اللہ، میں نے جسے نفع سمجھا وہ تو میری موت تھی، اور تیرا انکار میری زندگی بن گیا۔ اس لمحے سلمان کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ رب کا نہ کہنا بھی سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ یا اللہ، ہمیں وہی عطا فرما جو ہمارے حق میں بہتر ہو، اور جس چیز میں ہمارا نقصان ہو اس سے ہمیں اپنی رحمت سے بچا لے۔ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا دل عطا فرما دو، آمین یا رب العالمین۔ ایک چیز جو میں اپنی طرف سے آپ کو کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آخر میں ایک دعا کرتی ہوں۔ اس دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 40 لوگ اکٹھے آمین کہہ دیں یا 40 لوگ وقتاً فوقتاً اس دعا پر آمین کہہ دیں تو اس دعا نے قبول ہو جانا ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو یہ دعا میرے ساتھ مانگنے اور اس پر آمین کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کی برکت سے ہم آخرت میں اور دنیا میں مالا مال ہو جائیں۔ یہ ایک روٹین